آج کی مووی میں ہم دیکھیں کہ لڑکیاں گولڈ کے لیے کس حد تک پاگل ہوتی ہیں۔ اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکیاں گولڈ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ سٹارٹ میں ہمیں اینڈی نام کا ایک ورکر کہانی کو سنا رہا ہوتا ہے۔ اینڈی بتاتا ہے کہ یہ ڈیو نام کے ایک ورکر کے ساتھ اس کے فارم پہ کام کرتا تھا۔ ڈیو لکڑیوں سے ہینڈ میڈ فرنیچر بناتا تھا۔ ڈیو اور اس کی وائف ہائی اسکول سے کپل سے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی وائف کا نام ہیدر تھا جو کہ کافی خوبصورت تھی اور یہ دوسری لڑکیوں کی طرح بن سور کے رہتی تھی اور اسے گولڈ پہننا کافی پسند تھا۔ ایک شام یہ دونوں ایک پارٹی میں جانے والے تھے، مگر اس دن اینڈی کسی وجہ سے یہ کام پہ نہیں آیا تھا اور ڈیو اپنی وائف کو کام میں تھوڑا ہیلپ کرنے کو کہتا ہے۔ دراصل ڈیو کو ایک درخت کو کاٹنا تھا اور ہیدر کو بس درخت کے ساتھ بندی رسی کو زور سے پکڑنا تھا۔ ہیدر اسی کو پکڑ کر کھڑی تھی، مگر تبھی ایک لکڑی کا ٹکڑا اس رسی میں پھنس جاتا ہے جسے یہ دونوں ہی نوٹ نہیں کرتے، اور جب ڈیو اس درخت کو کاٹتا ہے تو یہ درخت ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے اور یہ دوسری طرف گرنے کی بجائے اس کی وائف ہیدر کے اوپر ہی گر جاتا ہے، جس سے وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اس درخت کے نیچے آ گیا تھا۔ ڈیو اس کا ہاتھ نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس سے نہیں نکلتا اور پھر وہ اس کے ہاتھ کو ایک کلہاڑی سے کاٹ دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد ہیدر مینٹلی ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب یہ بیوٹیفل اور نہ ہی پہلے جیسی خوبصورت ہے کیونکہ اس کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہر ٹائم اداس رہنے لگی تھی۔ ایک دن ڈیو اسے سنتھیٹک بازو لا کے دیتا ہے جسے ہیدر بدصورت کہہ کر انکار کر دیتی ہے۔ اس کے لیے پھر وہ ایک نیو بازو ڈیزائن کرتا ہے جسے ہیدر دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اسے گولڈ میں بنانے کی ضد کرتی ہے۔ ڈیو اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور پھر آخر پیار کی خاطر مان ہی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ اپنے گھر کو گروی رکھ دیتا ہے اور اپنا ٹریکٹر بھی سیل کر دیتا ہے اور ہیدر کے لیے ایک گولڈن آرم بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہیدر کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہو جاتی ہے اور وہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ پھر کچھ منتھ بعد ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ہیدر میں پرائمری گولڈ ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے گولڈن آرم سے گولڈ سکن کے تھرو لیک ہو کر ہیدر کو پوائزن کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں ہیدر کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا۔ یہاں پر ہیدر ڈیو سے اپنی وش کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد گولڈن آرم کے ساتھ ہی دفن کرنا، اور یہ ڈیو سے اس بات کا پرامس بھی لے لیتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد بھی خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد ہی ہیدر کی موت ہو جاتی ہے اور ڈیو اسے اس کے گولڈن آرم کے ساتھ ہی دفن کر دیتا ہے۔ 3 مہینوں بعد ہی یو ایس اے میں ہینڈ میڈ فرنیچر کی مارکیٹ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور ڈیو اینڈی کو اب مزید افورڈ نہیں کر پاتا اور وہ اسے کام سے نکال دیتا ہے۔ اوپر سے گھر پر لیے ہوئے لون کا اماؤنٹ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈیو اب مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگا تھا اور یہ پریشانی میں زیادہ سے زیادہ ڈرنک کرنے لگتا ہے اور تبھی اسے یاد آتا ہے کہ ہیدر کی قبر میں ایک گولڈن آرم ہے اور وہ اسے نکالنے کا سوچتا ہے۔ وہ قبر کو کھود کر گولڈن آرم کو لینے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ آرم ہیدر کے باڈی سے الگ ہی نہیں ہو پاتا۔ ڈیو یہاں اسے اپنی کلہاڑی سے کاٹنے کے لیے جاتا ہے اور تبھی ہیدر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جیسا کہ یہ ڈیو کو وارن کر رہی ہو۔ وہ یہاں تھوڑا ڈر جاتا ہے مگر پھر وہ ہیدر کی آنکھوں کو بند کر کے وہ گولڈن آرم کو نکال ہی لیتا ہے۔ اب جیسے ہی اس کی فلیش لائٹ ہیدر پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ڈیو یہاں پر ڈر جاتا ہے اور وہ آرم کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو باہر زوروں سے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مین ڈور کو لاک کر دیتا ہے اور تبھی ہیدر کی ایک تصویر نیچے گر جاتی ہے جس میں وہ ایک کلہاڑی کو لے کر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر مین ڈور اپنے آپ کھل جاتا ہے اور ہمیں باہر ہیدر دکھائی دیتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ شاید وہ اپنا ڈیو سے گولڈن آرم لینے ہی آئی تھی۔ ڈیو بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہے اور یہاں ہیدر آ کے پوچھتی ہے کہ میرا آرم کدھر ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم میرے گولڈن آرم کو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنے دو گے۔ ڈیو بیڈ پر چادر اوڑھ کر کانپ رہا تھا اور وہ باہر بنا دیکھے ہی آرم کو ہیدر کو دے دیتا ہے۔ گولڈن آرم لیتے ہی ہیدر یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر جیسے ہی ڈیو اپنی چادر اتارتا ہے تو سب کچھ نارمل ہو چکا تھا مگر تبھی اچانک یہاں ہیدر آ جاتی ہے اور ڈیو کا گلا ہی کاٹ دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ اگلی صبح ہم ہیدر کی باڈی کو ڈیو کے ساتھ ان کی ایک ہی بیڈ پر دیکھتے ہیں۔ آخر میں ہمیں اینڈی یہ بتاتا ہے کہ پولیس کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ ڈیو کو کس نے مارا مگر ٹاؤن کے سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈیو کو کس نے مارا تھا اور اس حادثے کے بعد ہیدر کی باڈی کو گولڈن آرم کے ساتھ ہی دفن کیا ہے۔ ٹاؤن کے سبھی لوگوں کو اس گولڈن آرم کا پتہ ہے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ جا کر ہیدر کے گولڈن آرم کو لے سکے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور اس پہ کمنٹ لازمی کریں۔ تھینک یو۔